ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے انتہا کر دی ہے۔ روضہ امام رضا علیہ السلام پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں اور تشویشناک اس وقت صورتحال ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے جزیرہ خارج پر بڑی اور خوفناک تباہی، جس کے بعد آس پاس کے جو عرب ممالک ہیں وہاں پر خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی خطرناک اور خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے پہلے تو کہا گیا جی کہ ہم آپ کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، جس کے بعد ایران نے بھی وارننگ دی اور کہا جی مشرق وسطیٰ کے ممالک میں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن ناظرین ابھی جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اہم ترین شہر اور بڑے ہی مقدس شہر مشہد میں ایک بڑے حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے وہاں پر ایک خاص ایریا ہے، بالکل اسی ایریا کے نزدیک جہاں پر جو سید علی خامنائی ہیں ان کو تدفین کی گئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ، وہاں پہ ناظرین آگ اور دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اٹیک ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ کسی امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ کی صورت میں کسی چیز کو آگ لگائی گئی ہو یا پھر شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہو۔ لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پہ امریکہ کے خلاف مظاہرے کے دوران اس طرح کی چیز جو ہے وہ کوئی بھی جو کلمہ گو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ روضہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی حرکت کی جائے یا وہاں پہ کوئی آگ لگائی جائے۔ لیکن ناظرین یہ جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اسرائیل کے اور امریکہ کے ایجنٹس کی بھی بڑی تعداد ایران کے اندر موجود ہے، یہ اندرونی طور پہ بھی ہونے والا کوئی اٹیکس ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو حملہ ہے اس نے ایک نئی آگ بھڑکا دی ہے، ایک نیا جو ہے وہ تصادم اس کو جنم دیا، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی پر ہونے والے اٹیک کو تو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو یہ حملہ ہے اس کو بالکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا اور بڑا منہ توڑ جواب ہوگا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ویسے ان کو اس چیز سے کچھ لگتا نہیں ہے، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہی کی سربراہی کے اندر جس طرح سے مقامات مقدسہ کی توہین کی گئی، جس طرح سے روضہ مولا علی علیہ السلام اور اسی طرح سے روضہ امام حسین علیہ السلام کو نشانہ بنایا گیا، اسی طرح سے جو مقدس مقامات ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فتنہ اور فسادات پھیلانے والے لوگ ہیں اور یہ کہیں پر بھی کس طرح کی کوئی شرارت کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ایران نے واضح طور پہ عرب ممالک کو کہا ہے کہ آپ اپنے سلامتی چاہتے ہیں تو امریکہ کے فوجی اڈے بند کر دیں، اگر آپ کے اڈے استعمال ہوں گے تو پھر ہم اپنی فوج کو نہیں روک سکتے، فوج ہماری آزاد ہے اور وہ اٹیک کرے گی، جواب دے گی اور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین امریکہ نے کہا ہے کہ اس جنگ میں ان کا اب تک کا جو خرچہ ہے وہ $100 ارب سے انکریز کر چکا ہے۔ اس وقت ناظرین انہوں نے کانگریس سے تقریباً $68 ارب کی نئے جو منظوری ہے وہ لینے کی کوشش کی ہے، جس میں ابھی تک تو ٹرمپ انتظامیہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ناظرین ان کے $100 ارب کے مقابلے میں ایران میں کم از کم $1 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور ابھی جو اٹیک ہو رہے ہیں ان کا نقصان کا تخمینہ اس کے علاوہ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین امریکہ کی جانب سے ایران کے اہم ترین جو جزیرے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین خارق آئی لینڈ جو کہ ایران کا 90% جو تیل ہے اس کا پروڈکشن وہیں سے ہوتی ہے، وہیں سے تیل نکلتا ہے، اس جزیرے سے تیل رسنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں تیل ترسیبات یا پھر جو نیچے تیل کی پائپ لائنز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے؟ تو ناظرین اس وقت بہت بڑی مقدار میں تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ایریا ہے وہاں پہ رسنا شروع ہو چکا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ
یہ اس کا رخ جو ہے وہ عرب سعودی عرب اور دوسری طرف عمان کے ایریا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک خطرناک وارننگ بھی جاری کی ہے۔ اس سے نہ صرف جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس سے جو عالمی جہاز رانی ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور کوئی بھی خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ نے جو لاسٹ ٹائم اٹیک کیا تھا اور ایران نے اس کو ریپیئر کیا تھا ان پائپ لائنوں کو، جب لاسٹ ٹائم جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت بھی خارق آئرلینڈ سے جو ہے وہ تیل کا رساؤ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو ریپیئر کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے ممکنہ طور پہ یا تو وہیں سے جہاں سے ریپیئرنگ ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے حملوں کی صورت میں یہ ڈیمیج ہوئی ہے، یا پھر کیا معاملات ہیں، اس وقت اس کی مکمل طور پہ تفصیلات نہیں بتائی جا رہی، اور یہ صرف خبر آئی ہے کہ اس وقت جو خارق آئرلینڈ سے وہاں سے تیل کا بہاؤ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت صورتحال خاصی تشویشناک ہے، خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک جو ہے اس پر ہونے والے اٹیک کے بعد جو ایرانی عوام ہے اس کے اندر اور تمام امت مسلمہ کے اندر شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ امریکہ ناظرین اس وقت یہ اس طرح کی گیم جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے انکار کرے گا۔ اگر تو امریکہ ایسا نہیں کر رہا تو پھر تھرڈ پارٹی کون ہے جو اس طرح کا قدم اٹھا کے تو دونوں ممالک کے درمیان، بلکہ جو بہت سارے ممالک ہیں انہیں جنگ میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں بھی ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی طرف بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ممکنہ طور پہ جو اس کے فٹ پرنٹس ہیں یہ کہیں اور سے بھی جا نکلیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت پاکستان اس پورے معاملے کو بڑا ڈیپلی دیکھ بھی رہا ہے، معاملات کو سلجھانے کے لیے آگے بڑھنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھ کر پاکستان جو ہے وہ کانٹیکٹ میں تو ہے، ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کوئی اس طرح کا قدم پاکستان ابھی تک نہیں اٹھا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عرب امارات کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب ہے، اس کے بعد قطر ہے، بحرین ہے، اردن ہے، شام ہے، اور اسی طرح کویت ہے۔ شام کے اندر خیر امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ اٹیک کر سکیں، لیکن ابھی جو اٹیک عراق سے ہو رہے ہیں، عراق میں اربیل کا فوجی اڈہ جو ہے اس کو بھی نشانہ ایران کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک اور بحری جہاز کو ہٹ کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے یہ ابھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ ناظرین، چونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو جنگ میں لیٹسٹ اپڈیٹ آتی رہتی ہے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ خبر جو ہے وہ جس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آتی ہے، تو نیکسٹ ولاگ میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ایک ویڈیو ہوتی ہے اس سے منسلک جو ہے وہ آگے والی جو ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں جو ہیں وہ مل سکیں۔ ناظرین، یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔